سورۃ البقرہ ہے، فرمایا اگر بعض سود کھانے سے نہیں آؤ گے، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ نہیں کھڑے ہوں گے کل قیامت کے دن، الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، مگر رب تعالی پہلی سزا، جہنم تو بعد کی بات ہے، پہلی سزا یہ ہوگی کہ جب جیسے ہی وہ سود خور قبروں سے اٹھے گا، پتہ چل جائے گا دیکھنے والوں کو کہ ہاں اس نے سود کھایا ہے۔ ذلت اور عذاب اس کی ذات سے نظر آ رہا ہوگا، اس کی جسم کے اوپر نظر آ رہا ہوگا۔ فرمایا یتخبطہ الشیطان، وہ اس طرح کھڑے ہوں گے کہ یتخبطہ الشیطان من المس، کہ جس طرح شیطان کسی کے ساتھ لپٹ جائے اور اسے مدہوش کر دے۔ شرابی بندے کو کسی نے دیکھا ہے؟ جس طرح ایک بندہ شراب پیتا ہے، اس کے ہوش حواس قائم نہیں رہتے، اٹھتا ہے، چلتا ہے، یہاں گرتا ہے، وہاں گرتا ہے۔ کل قیامت کو جب سود خور اٹھے گا تو اس کا یہ حشر ہوگا، اس کا یہ حشر ہوگا، وہ گرے گا اٹھے گا، گرے گا اٹھے گا۔ فرمایا ذالک بانہم، بہت بڑی حجت، رب تعالیٰ کو پتا تھا نا یہ آگے سے اس سود کو جائز کرنے کے لیے یہ ہیلے حجتیں گھڑیں گے۔ فرمایا ذالک بانہم، یہ اس وجہ سے ہے کہ قالو، یہ لوگ کہتے تھے، انما البیع مثل الربا، اچھا جی اگر سود ناجائز ہے تو یہ جو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں، بیع کرتے ہیں، شراء کرتے ہیں، یہ بھی جو بیع شراء یہ سود کی طرح ہے۔ مثال کے طور پر 10 روپے کی آپ چیز لے کے آتے ہیں، 10 روپے کی، 1000 روپے کی، اس کو ظاہر دکاندار نفع پہ بیچتا ہے، تو یہ ہیلے بہانے گھڑیں گے کہ اگر سود ناجائز ہے تو پھر بیع کی طرح سود ہے، یہ کیوں ناجائز ہے؟ فرمایا اس وجہ سے کہ قالو، وہ کہتے ہیں، انما البیع مثل الربا، بے شک یہ جو ہم خرید و فروخت کرتے ہیں یہ بھی ربا کی طرح ہے، سود کی طرح ہے۔ تو پھر جس طرح بیع شراء یہ حلال ہے تو سود بھی حلال ہے، یہ ہیلے بہانے کرتے تھے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لیکن اے مسلمانوں سن لو، وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ تعالیٰ نے بیع شراء کو حلال کیا ہے، وَحَرَّمَ الرِّبَا، اور سود کو حرام کیا ہے۔ کئی ساری چیزیں ہیں، آپ دیکھیں نا، اگر بیع شراء بندہ کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کو کھپاتا ہے، وقت دیتا ہے، جاتا ہے، چیز لے کے آتا ہے، حق حلال کی کمائی اس میں سے تلاش کرتا ہے، جائز منافع وہ تلاش کرتا ہے۔ لیکن سود، یہ پیسے دیے، کوئی اس نے تکلیف نہیں اٹھائی، اب وہ ڈبل کر کے دے رہا ہے،